اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے گا، خلافت کے اہم 3 امور ہوتے ہیں۔ کتنے امور ہوتے ہیں؟ پہلا امر ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اختیار اور اقتدار کا مل جانا۔ دوسرا اصول یہ ہے، یعنی کامیاب خلافت کس کو کہیں گے؟ کہ اختیار مل جائے انسان کو۔ ٹھیک ہے جی، اختیار تو مل گیا، لیکن جو آپ نافذ کرنا چاہ رہے تھے، جو قوانین، وہ نافذ نہ کر سکے، تو یہ کامیاب حکومت نہیں کہلاتی۔ تو کامیاب حکومت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ اختیار مل جائے آپ کو۔ ٹھیک ہے، اختیار ملا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو آپ نافذ کرنا چاہتے تھے قانون، وہ کیا ہو؟ وہ نافذ ہو جائے، آپ کی بات مان لی جائے۔ تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نفاذ شریعت، یہ کامیاب خلافت کی دوسری نشانی۔ اور تیسری نشانی کیا ہے؟ امن کا قائم ہونا، یہ تیسری نشانی۔ تو یہ تینوں کی تینوں نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور پھر آپ علیہ السلام کے زمانے کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں، خلافت علی منہاج النبوہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے پر جو خلافت قائم ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کر دیا۔ کامیاب خلافت رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلفاء کی، خلفاء راشدین کی۔ تو یہ تینوں کی تینوں باتیں پوری ہو گئی تھی۔ اختیار بھی اللہ تبارک و تعالی نے مکمل اختیار عطا فرمایا، اور صرف وہ اختیار ان کو عرب پر نہیں تھا، جزیرہ عرب سے نکل کے باہر عجم تک اختیارات تھے، دور دور تک اسلام پھیل گیا۔ اور صرف اختیارات نہیں تھے، بلکہ کیا تھا؟ اختیارات کے بعد نفاذ بھی تھا، شریعت کا نفاذ بھی تھا۔ اور شریعت کے نفاذ کے بعد جو لازمی نتیجہ ہے کہ اگر حکومت کی گرفت مضبوط ہو، اختیار مضبوط ہو، نمبر 2 شریعت کا نفاذ مضبوط ہو، تو پھر لازمی نتیجہ ہے امن و امان کا قائم ہو جانا۔ بات سمجھے بھائی؟ امن و بد امنی کس چیز کا نام ہے؟ بد امنی کا مطلب کسی کی جان خطرے میں ہو، بد امنی، کسی کا مال خطرے میں ہو، بد امنی ہے، کسی کی عزت خطرے میں ہو، بد امنی ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ 3 بڑے خطرات، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، عزت کا خطرہ، یہ 3 بڑے خطرات، اگر ان 3 خطرات کا معاملہ حل ہو جائے تو امن و امان نہ قائم ہو جائے۔ کہ جو آدمی اپنا مال جمع پوجی کماتا ہے، اس کے مال کا تحفظ ہو سکے، مطلب یہ ہے کہ ناجائز اور غلط ٹیکسز نہ ہو، اور ناجائز طریقے رائج نہ ہو، کہ جتنا وہ مال کمائے، ایک طرف سے کمایا دوسری طرف نکل گیا، یہ مال کا تحفظ تو نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، کسی نے لوٹا تو نہیں ہے، لیکن حالات ہی ایسے ہیں کہ وہ یوں سمجھے کہ کما کر آدھا بھی گھر نہیں لا پاتا، باقی کہاں کہاں خرچ کر دیتا، تحفظ مال نہیں ہے نا۔ تو جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت کا تحفظ، مجھے آپ یہ بتائیے، یہ تینوں کی تینوں باتیں اسلام کے اندر ہیں اور اتم درجے کی ہیں۔ جان کا تحفظ، اگر جو کسی کی جان کا تحفظ نہیں کرے گا، کسی کی جان سے کھیلتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تو سزا اس کی کیا ہے؟ قتل۔ اور 1 بار اور 2 بار یہ سزا نافذ کر کے دیکھیے، پھر دیکھو کس طرح سے جانیں محفوظ ہوتی۔ نمبر 2 مال کا تحفظ، پتہ ہو ڈکیت کو کہ اگر میں نے مال لوٹا اور اس طرح سے لوٹا، دھڑلے سے لوٹا، ڈکیتی کی، تو ڈکیت کی سزا کیا ہے؟ سیدھا ہاتھ کاٹیں گے، الٹا پیر کاٹیں گے۔ صرف ایک نہیں، ہاتھ نہیں، ہاتھ بھی پیر بھی۔ اور اگر چور ہے، چھپ کے چوری کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا، آدمی سو رہا ہے، غفلت سے مال نکال کے لے گیا، چوری کر کے لے گیا، تو اب یہ چور ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ صرف ہاتھ کٹے۔ تو اسی طرح سے کسی نے کسی کی عزت پر حملہ کیا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، 4 گواہ لے کر آئے، اگر گواہ لے کر نہیں آئے گا تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو اگر ان قوانین کا نفاذ ہو جائے تو عزت بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے، جان بھی محفوظ ہے۔ سمجھے بھائی؟ معاش کے مسائل بھی از خود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے،
اللہ تبارک تعالیٰ خالق فطرت ہے، وہ جانتا ہے اس دھرتی کے اوپر، اس نظام دھرتی کے اندر کتنی ضرورت ہے گندم کی، اسی حساب سے پیدا کرتا ہے، کتنی فلاں چیز کی ضرورت ہے اسی حساب سے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، ہم ہر چیز کو اتارتے ہیں ایک خاص مقدار کے مطابق، جتنی ضرورت ہے ہم اتنا پیدا کر دیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا تو دیا، لیکن آگے کھانے والے اتنے بڑے چور بیٹھے ہیں کہ وہ کسی غریب تک پہنچا ہی نہیں۔ آیا تو ہے، آیا تو ہے۔ تو اس لیے اگر یہ تین کام ہو جائیں تو یعنی نفاذ شریعت ہو جائے، جان کا تحفظ بھی ہے، مال کا تحفظ بھی ہے، عزت کا تحفظ بھی ہے، روزی کے مسائل بھی حل ہیں۔ اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں یہ بات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ، پھر خلفائے راشدین کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ رحمہ اللہ کا آیا، جو اجل تابعین میں جن کا شمار ہوتا ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا زمانہ آیا تو پھر وہ دور آ گیا کہ تلاش کرنے سے کوئی آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملتا تھا۔ آپ تصور تو کرو، پوری سلطنت اسلامیہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں مل رہا، کس کو زکوٰۃ دے؟ ایک آدمی کے پاس زکوٰۃ کا مال لے کر جاؤ، وہ کہتا ہاں بھائی کل اگر لے آتے تو کل تو میری ضرورت تھی، آج میری ضرورت نہیں، آج میں مستغنی ہو گیا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا، اس طرح سے عدل و انصاف اور امن و امان قائم ہوگا، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں یہ ساری باتیں آ چکی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ایک زعیمہ، ایک دور سے زعیمہ، ایک سفر کرنے والی چلے گی اور وہ سونے اور ہیرے اور جواہرات سے لدی ہوئی ہوگی، وہ سفر کرے گی لیکن اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکے گا، کسی قسم کا اس کا کوئی زیور چوری نہیں ہوگا، کوئی اس کی عزت خطرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک خاتون آئی، بڑے دور سے سفر کر کے، تو پوچھا کہ بھائی غلط تو غلط ہے، غیر محرم کے جو ہے بغیر محرم کے سفر تو نے کیا ہے، یہ تو غلط ہے، لیکن تم مجھے اتنی بات یہ بتا دو کہ کیا ایسا معاملہ کیسا آپ نے پایا، جہاں جہاں سے تم آئی ہو رات کو تم کہیں رکی ہوئی ہوگی، اکیلے میں ٹھہری ہوگی، اکیلے میں تم نے سفر کیا ہوگا، تم ذرا بتاؤ کیسا تھا، کیسا حال پایا آپ نے، لوگوں کو آپ نے کیسا پایا؟ اس نے یہ بیان دیا کہ میں نے ایسا پایا، جہاں جہاں میں نے پڑاؤ کیا اور جہاں جہاں میں ٹھہری، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے یہ اپنا گھر ہے اور اپنے حقیقی اور سگے بھائی۔ اس قسم کے معاملات، اس طرح سے لوگ میرے ساتھ پیش آئے، اور سونے سے لدی تھی، زیورات پہن کے آئی تھی۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں امن و امان۔ آج تو مرد ہے، خاتون خانہ بیچاری اپنی ضرورت سے اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی جان محفوظ نہیں ہے، اس کا مال محفوظ نہیں ہے۔ اس ظالم حد درجے کے بزدل، حد درجے کے کم بخت کہ ان سے پرس کھینچتے اور ہاتھوں سے چوڑیاں اتارتے۔ یعنی اتنی گھٹیا حرکت، اتنی دناعت اور گھٹیا حرکت ہے کہ عورت پر ہاتھ ڈالتا ہے، عورت پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب مزاج تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ وہ مزاج ایسا تھا، ایک غزوے میں ایک صحابی کہتے ہیں میری تلوار کی زد میں ایک خاتون آئی لیکن میں نے نہیں چلائی۔ لوگ کہیں گے عورت کو مارا ہے، کوئی مردانگی ہے؟ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میری تلوار خون آلود ہو کسی عورت کے خون سے۔ تو بھائی یاد رکھیے گا جب حیا اندر سے رخصت ہوتی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا ہی جب نہ رہے تو جو چاہے انسان کرتا ہے، جو چاہتا ہے، جو شیطان چاہتا ہے اسے کرواتا ہے۔ حیا ہی تو انسان کو روکتی ہے گناہوں سے۔ تو انسان کے اندر حیا ہی نکل گئی ہے تو اسے کیا فرق ہے؟ اسے کسی سے ڈکیتی کرنا، کسی کو لوٹنا، کسی کی جان مارنا، اب وہ جوان کی جان جو اس نے ماری، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ چند ٹکوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر ایک کی جان چلی گئی، بڑا ظلم ہے۔
اور اس پر وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر نفاذ شریعت ہو، اسلامی نظام اگر نافذ ہو، آج اچھے سے اچھا دیندار آدمی بھی چاہتا تو ہے اسلام اچھا مذہب ہے، صوم صلات اس تک تو اچھا ہے، باقی اسلام ہمارے کاروباروں میں نہ آئے، اسلام ہماری دکانوں میں نہ آئے، اسلام ہماری گھریلو زندگی میں نہ آئے، اسلام ہماری شادی بیاہ میں نہ آئے، اسلام ہمارے رسم و رواج میں رکاوٹ نہ بنے، جب یہ تصور ہے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، پھر یہی ہوگا۔ تو اس لیے ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ تو یہ 3 بڑی خوبیاں ہیں، یہ کامیاب خلافت کی 3 نشانیاں۔ پھر ذہن نشین فرمائیے گا، کامیاب خلافت کی 3 نشانیاں۔ نمبر 1، زمین میں اقتدار اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور نمبر 2، اقتدار کے بعد نفاذ شریعت ہو جائے، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو آپ چاہ رہے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طرح سے خلافت عطا فرمائے گا کہ اللہ نے جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جما دے گا، نافذ کرا دے گا۔ اور تیسرا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوف کے بعد امن عطا کرے گا، امن و امان قائم۔ تو یہ تینوں باتیں میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں پوری ہوئی۔